بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، میرا پہلے آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ بھی وہ پیرنٹس ہیں جن کا بچہ بہت محنت کرتا ہے اسٹڈیز میں، اور آپ بھی بہت اسٹڈیز ہیلپ کرتے ہیں اپنے بچے کی، آپ ٹیوشنز بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ ہیلپ کے باوجود بچے کا وہ رزلٹ نہیں آ رہا، اچھا رزلٹ نہیں آ رہا جو آپ چاہتے ہیں، تو اس کی بھی آپ اوبویسلی بہت زیادہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کو 7 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو کہ شاید آپ کی ہیلپ کر سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہماری اصل ڈائریکشن کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ میں نے 7 پوائنٹس رائٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ جب میں اپنا بیسیکلی آپ کو کوئی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں تو میں اپنا ہوم ورک کرتی ہوں تاکہ کوئی پوائنٹ میرا مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، نمبر 1 چیز کہ آپ اپنے بچے کی اسٹڈی کرنے کا طریقہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بچے کو بٹھا دیں گے کمرے میں کہ بیٹھ کے پڑھو، پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بچے کا پڑھنے کا سٹائل دیکھیں کہ کیا بچہ صرف نوٹس کو پڑھ رہا ہے، کیا بچہ ہول چیپٹر کو پڑھ رہا ہے، کیا بچے کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور ایز اے پیرنٹ، یہ میں بات کر رہی ہوں جب بچہ آپ کے پاس گھر میں پڑھ رہا ہے، ایز اے پیرنٹ آپ کا کام ہے کہ آپ جب بچہ پڑھ لے تو آپ بچے کو بولو کہ ہاں جی تم نے کیا پڑھا ہے، اب مجھے ایکسپلین کرو۔ ابھی میں بہت سی یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ مدرس کے پاس یا فادرس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا وہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی اسٹڈی ان کے لیے اتنی ہارڈ ہے کہ وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور وہ سم ٹائمز ٹیوشن پہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو لے کے بیٹھیں۔ بچے کے سامنے یہ مت بوز کریں کہ یہ میرا ان پیرنٹس کے لیے میسیج ہے جو کہ مے بی جن کی ایجوکیشن لیس ہے، سوری میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، یا جن کو لگتا ہے کہ نہیں ان کا مشکل سلیبس ہے مجھے نہیں آتا، تو پلیز بچے کے سامنے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت کرنا ہے کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے کو بتائیں کہ میں صرف تم سے ایک فارمیلٹی نہیں پوری کر رہا، میں واقعی انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں کہ تم نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 چیز ہے، بچے کی اس چیز پہ نظر رکھیں۔ دوسری چیز ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو بچے کا ایکچوئل پرابلم ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا جب رزلٹ آتا ہے کہ تمہارے میتھس میں مارکس کم آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، یا انگلش میں کم آئے ہیں، یا اینی ادر سبجیکٹ، ہو سکتا ہے آپ اس کا باقی سبجیکٹس میں اچھے نمبر آ رہے ہیں لیکن ایک سبجیکٹ میں اس کے اچھے نمبر نہیں آ رہے، کیا اس کو کہیں کیلکولیشنز میں مسئلہ تو نہیں آ رہا، کیا اس کو گرامر میں یا اسپیلنگ میں یا کوئی ایسا کیا وہ سب میں نمبر کم لے رہا ہے، یا کسی ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر کم آ رہے ہیں، 1 یا 2 میں، کہیں اس کو ٹائم مینجمنٹ کا تو نہیں پرابلم ہو رہا کہ بچے کو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹائم پہ کام ہو نہیں رہا، ایگزام ہو نہیں رہا، اس سے اسٹڈی نہیں ہو رہی، یا وہ گھبرا جاتا ہے ایگزامس میں، کیونکہ سم ٹائمز بچے بہت اچھی تیاری کرتے ہیں لیکن جب ایگزام کے ڈیز پاس آتے ہیں اور وہ بچہ مے بی اس پہ اتنا زیادہ پریشر ہے فیملی کی طرف سے، یا سم ٹائمز کمپٹیشن ہوتا ہے گروپ میں، کہ وہ بچہ گھبرا جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ سم ٹائمز بچہ جب بہت بیسٹ تیاری کے ساتھ بھی ایگزام ہال میں جاتا ہے اور وہ صرف ایک پریشر یا وہ اینکشیس ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے ایگزامز کی، کہ وہ گھبرا کے شاید اس سے صحیح طرح نہیں ہوتا اپنا ایگزام ٹھیک، وہ اپنے نہیں اس کا اٹیمپٹ نہیں صحیح کر پاتا۔ تو میں اس سچویشن میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ پلیز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، آپ بھی اس پہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پلیز اپنے بچے کو کبھی بھی پریشر مت کریں، ٹھیک ہے۔ تم نے آج تمہارا ایگزام ہے، تمہارا اچھا آنا ہونا چاہیے، اچھا رزلٹ آنا چاہیے، یہ جو آنا چاہیے اور آئی وانٹ گڈ رزلٹ یا آنا چاہیے، پلیز اپنی ڈکشنری میں سے ان 2 چیزوں کو مکمل طور پہ نکال دیں۔ ایز لانگ ایز آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا بچہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، تو یہ آئی وانٹ اور اٹ شوڈ، پلیز ان ورڈز کو اپنی ڈکشنری میں سے ریموو کر دیں، اپنے بچے کو ریلیکس کر کے بھیجیں ایگزامینیشن میں، ٹھیک ہے۔ اس کو بولیں آئی نو آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اور ٹھیک ہے ابھی آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کا رزلٹ اچھا آئے اور آپ کا سارا ایگزام بھی بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ چیز ہے کہ سم ٹائمز ہم اپنے بچوں کو ٹیوشنس پہ ڈال دیتے ہیں اور ہم کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں ٹیوشنس پہ، کہ اوکے، اور ہمیں لگتا ہے پیرنٹس کو مے بی آئی ایم ون آف دیم ہے، میرے بچے تو ٹیوشن نہیں جاتے،
تو کہ پیرنٹس کی میں سائیکالوجی بتا رہی ہوں. میرے بچے جاتے تھے, شاید میری بھی ایک زمانے میں یہی نفسیات تھی, یہی میں سوچتی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمارے بچے ٹیوشنز پڑھ رہے ہیں اور ابھی آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو اس کے باوجود ٹیوشن کے باوجود جب آپ دیکھو کہ رزلٹ اچھا نہیں آ رہا, تو پلیز آپ ٹیوٹرز کو بلیم مت کریں. ہاں یہ ضرور پوچھیں کہ جو ٹیوٹر کو آپ کے بچے کی ویکنیسز, جو اسٹڈی میں جس ایریا میں ویکنیس آ رہی ہے یا جس سبجیکٹ میں ویکنیس آ رہی ہے, کیا ٹیوٹر کو اس ویکنیس کا پتہ ہے. پلیز ٹیوٹرز پہ کبھی بھی ڈپینڈ نہیں کریں. جب تک آپ نے گھر میں اپنے بچے کو ٹائم نہیں دینا, آپ بالکل بھی ٹیوٹر کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے تو اتنی ٹیوشن دی اور بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا. یہ مکسچر آف سو مینی تھنگس ہے. اٹ کوڈ بی ٹیوشن, اگر آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے, اس یو اور بچہ, انوائرمنٹ, بچے کی ایموشنل ہیلتھ, یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ کے بچے کے رزلٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگین آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بچے کا ایگزام ہے تو اگر بچے کے 50 میں سے 25 نمبر آئے ہیں, 25 آؤٹ آف 50, تو جو بچے کے باقی 25 ہیں وہ کہاں سے لوز کر رہے ہیں. لک ایٹ دا ویکنیس انسٹیڈ آف کہ تمہارے کیوں کم آئے ہیں. اس کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا. اس کا رزلٹ اچھا آیا, وہ بھی تمہاری کلاس کا ہے, وہ بھی تمہارے ساتھ ٹیوشن پڑھتا ہے, وہ بھی تمہاری جتنی ہارڈ ورک کر رہا ہے, تو تمہارے کیوں کم آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ایکچوئل روٹ کو پکڑنا ہے, ہم نے روٹ کاز کو پکڑنا ہے کہ پرابلم آ کہاں سے رہا ہے. ہر چیز ہم ہر باکس ٹک کر رہے ہیں, گھر میں پڑھ رہا ہے, ٹیوشن میں پڑھ رہا ہے, خود ہارڈ ورک کر رہا ہے, ہم ہارڈ ورک کر رہے ہیں, تو پھر پرابلم آ کہاں سے رہا ہے. جی تو یہ ہے 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز ہے کہ سم ٹائمز بچہ کہتا ہے کہ اوکے سمجھ گیا, مے بی آپ پڑھا رہے ہیں یا ٹیوٹر پڑھا رہا ہے ٹیوشن میں, تو بچہ سم ٹائمز مے بی وہ اس رش کر رہا ہوتا ہے کہ میں بس جلدی سے پڑھوں, اور بچہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک آ گئی. ٹیچر پوچھتا ہے یا پوچھتا ہے اوکے میں نے تمہیں سوال سمجھایا, سمجھ آ گئی. اٹ کوڈ بی میتھس, اٹ کوڈ بی جیوگرافی, انگلش. ٹھیک ہے. پریکٹس کے ساتھ ہر چیز بچہ کہتا ہے ہاں جی سمجھ آ گئی ہے. تو آپ نے بچے کی بات کو, ٹھیک ہے آپ بچوں پہ ٹرسٹ کریں, لیکن یہ کہ آپ نے بچے کو آلویز اس کا لرننگ کو چیک کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوں, تمہیں سمجھ آ گئی, اب مجھے بتاؤ اپنے الفاظ میں کہ تم نے ابھی کیا سمجھا ہے, مجھے اگزامپلس اس کو دیں, اس کا ٹیسٹ لیں, اس کا جو اس نے لرننگ کی ہے اس لرننگ کو چیک آپ نے کیسے کرنا ہے. کہ آپ نے اس لرننگ کو چیک کرنا ہے وربلی بول کے چیک کرنا ہے, آپ نے اس سے کویسچن کرنے ہیں اور وہ آپ کو آنسر کر رہا ہے, تو یہ چیک آپ اس کو کویسچن رائٹ کر کے دیں گے اور اس کو بولے ٹھیک ہے میں نے تمہیں سمجھا دیا, تم نے کہا تمہیں سمجھ آ گیا, میں تمہارا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی. پلیز یہ بہت ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو سمجھنا ہے, ہم نے ان کو ٹائم دینا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. ادروائز ہم اگر یہ کمپلین کرتے رہیں گے کہ بچہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, ہم اتنی ٹیوشنس پے کر رہے ہیں, اسکول میں فیس پے کر رہے ہیں اتنی زیادہ, اور پھر بھی اچھا رزلٹ نہیں آ رہا, تو یہ ہم نے سوچنا ہے, یہ ہم پیرنٹس کا کام ہے کہ ہم نے سوچنا ہے. تو آپ نے بچے کی آلویز لرننگ کو چیک ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سم ٹائمز لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے, لیکن اگین وہ کہتا ہے سمجھ گیا ہوں لیکن نہیں سمجھا, سوری یہ ہے تو ہم نے ابھی پوائنٹ ٹک کر لیا ہے. اگلی چیز ہے چیک فاؤنڈیشن. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جیسے جیسے آگے جاتا ہے تو آپ جیسے جیسے اگلی کلاس میں جائے گا تو اوبویسلی بچے کا جو سلیبس ہے جو اس کی وہ ہارڈ ہوتا جائے گا ہر کلاس میں. تو فار ایگزامپل آپ کا بچہ 8ویں کلاس میں ہے اور وہ بیسک چیزوں میں نہیں اچھا رزلٹ دے رہا, تو آپ چیک کرو کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو 5th 6th اور 7th کلاس ہے اس کی وہاں سے فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو اس کو بیسک کانسیپٹس ہیں, اٹ کوڈ بی انگلش, میتھس اور اینی سبجیکٹ, سائنس, اس کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں اگر وہی اس کے اسٹرانگ نہیں ہے, اگر اس کا انہی میں نالج اچھا نہیں ہے, تو پھر آگے کا وہ کیسے کرے گا. آگے بچہ شاید اسٹرگل کر رہا ہے کہ اس کی, تو آپ پہلے اس کی بیسکس کو دیکھیں, اس کے فاؤنڈیشن کو دیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم آگے جمپ لگاتے جائیں. ٹھیک ہے. اس کی فاؤنڈیشن کو دیکھیں, کیا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے. میرا خیال سے کہ اگر آپ یہاں پہ اس بچے کی ویکنیسز کو پکڑ لیں, اور اس کے اگر آپ کا بچہ ٹیوشن جاتا ہے یا آپ گھر میں خود پڑھاتے ہیں, تو آپ اس کی فاؤنڈیشنز پہ کام کریں اس سچویشن میں.
تو آئی ایم شیور کہ یہ آپ کا بہت زیادہ ہیلپ کرے گا کہ یہ فاؤنڈیشن چیک کرنی جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا بچہ جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہے۔ غلطیوں سے مطلب امتحان میں اس کی جو ایگزامز کم آ رہے ہیں، نارمل ڈیلی ٹیسٹ جو کلاس میں ہوتے ہیں، کیا بچہ آپ یا ٹیوشن والی ٹیچر یا بچے کی اسکول کی جو ٹیچر ہے، کیا آپ کے ساتھ وہ جو مسٹیکس، وہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ جو ویکنس ہیں، کیا آپ کو یا بچے کو ان ویکنسز کا پتہ ہے؟ کیا آپ ان ویکنسز کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ مے بی وہ بہت اچھا ہے میتھس میں، لیکن انگلش میں اس کے گرامر کے کانسیپٹس نہیں بن رہے، اس کو ایسے رائٹنگ میں پرابلم آ رہا ہے، کریٹیو رائٹنگ میں پرابلم آ رہا ہے، اس کو ریڈنگ میں کمپریہنشن میں پرابلم آ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ ہم نے بچے نے دیکھنا ہے کہ میری سب سے پہلے کہ میں زیادہ پیرنٹس نے ٹیوٹرز نے بچے کو ساتھ ملا کے ایک ٹیم ورک کریں، دیکھیں کہ ہاں بھی یہ اچھا ہے، ہمیں یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، ہم نے اس جہاں پہ ویکنس ہے ہم نے اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ورک کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے بچے کی اگزامپل دوں تو میرا جو بیٹا ہے اس کو ریڈنگ میں جب میں اس کا رزلٹ لینے جاتی تھی تو ہمارے یہاں پہ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، انگلش کی بات کر رہی ہوں، اور ریڈنگ اور رائٹنگ اور اسپیکنگ اینڈ لسننگ۔ تو میرے بچے کا ریڈنگ، یعنی اس ریڈنگ میں آگے کمپریہنشن میں پرابلم آ رہا تھا کہ وہ کنسیپٹس، وہ جو پیراگراف ہوتا تھا، جو ٹیکسٹ ہوتا تھا جس میں سے آپ نے آنسر کو فائنڈ کر کے لکھنا ہوتا تھا، سوال کا جواب لکھنا ہوتا تھا، تو میرے بچے کو وہ کنسیپٹ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ سم ٹائمز آپ کو کہاں سے پرابلم آ رہا ہے کہ یہ اس سوال کا جواب تو اس پیراگراف میں ہے لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ تو اس پہ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا، اس کو ساری چیز اس کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلین کی کہ فار ایگزامپل اس پیراگراف میں کیا سچویشن ہے، جو کیریکٹرز ہیں وہ ہیپی ہیں یا سیڈ ہیں، سچویشن ہیپی ہے یا سیڈ ہے۔ تو اس طرح کر کے اگین آپ کو اس پہ، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا رزلٹ اچھا آئے تو آپ کو بچے کے ساتھ مل کے اس کے ویک ایریا کو پکڑ کے اس کے اوپر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے کبھی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹپس لینی ہو کہ کیسے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہیلپ کروں گی کرنے کی، جو بھی آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ جی، نمبر 6 جو ہے وہ ہے کہ سوری آئی تھنک میں اب نمبر 7 پہ آ گئی ہوں، کہ ہم نے سارے ایریاز کو دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ٹیوشن کو بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا بچے کا اسٹڈی کا اسٹائل، بچے کی ویکنیسز کہاں پہ آ رہی ہیں، بچہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، ایگزامس کے ڈے میں بچہ کیا فیل کر رہا ہے، کیا اس پہ پریشر تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا اپنے بچے کی ایموشنل اسٹیٹ کو چیک کیا ہے کہ بچہ جو ہے کیا آپ کا بچہ لیزی تو نہیں ہے؟ سم ٹائم بچے ہارڈ ورک کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن لیزی، کیا بچہ واقعی ہی ایگزامس میں اچھے نمبر لینا چاہتا ہے؟ کیا بچہ واقعی ہی اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہے؟ کیا بچے کو بہت زیادہ پش کرنا پڑ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں، کیا بچہ اوور ویلم تو نہیں ہے، اینکشیس تو نہیں ہے اپنے ایگزامس کو لے کے؟ کیونکہ سم ٹائمز ہم پہ فیملی کا، بچوں پہ فیملی کا، پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے، تو سم ٹائمز اس پریشر کو بچہ کین ڈو 100%، لیکن وہ پریشر اور وہ جو اینکشیس اور انگزائٹی ہوتی ہے وہ بچے کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہے اس پہ اس کا بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ آپ یقین کریں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کو اسٹڈی کو لے کے انہوں نے کیسے چلنا ہے اپنے بچے کو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بچے سے پوچھیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بچہ ہارڈ ورک کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو، ہر خانے کو ٹک کر رہے ہیں، ہم بچے پہ یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ بچے سے بٹھا کے پوچھیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ یو، ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کو پتہ ہو اور وہ بچہ آپ سے کہہ نہ رہا ہو،
تو اس کے لیے اگین میں نے پچھلی بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ بچے کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن شپ، ایک کنیکشن بنانا ہے. سم ٹائمز بچہ اسکول میں کسی چیز پہ کچھ پرابلم ہوتا ہے، بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آپ کو نہیں بتا رہا ہو، تو اگین وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. ہم اس ٹائم اسٹڈیز پہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ کیوں رزلٹ اچھا نہیں آتا. تو وہ اگین میں نے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے جس میں ہاں کہ آپ اس سوری دیکھ سکیں. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے کی ایموشنل اسٹیٹ کا کیا آپ کو پتہ ہے کہ کہیں آپ کا بچہ اینکشیس تو نہیں ہے، کہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. اور اس کو پوچھیں کہ اگر تمہیں کیا لگتا ہے اگر اچھا رزلٹ آئے گا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا. اس کو پوچھیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیڈ رزلٹ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ری ایکشن کیا ہوگا، ہم کیسا فیل کریں گے. اور اگر ہم نے بیڈ فیل کیا تو تم کیا فیل کرو گی. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، تمہارا اچھا رزلٹ آنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بیڈ رزلٹ آیا تو کیسے افیکٹ ہوگا ہم سب پہ اور تم پہ. تو یہ چیزیں جو ہے بچے کی جو مینٹل اسٹیٹ کو جاننا بہت ضروری ہے آپ پیرنٹس کے لیے. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ پلیز کبھی بھی یہ ازیوم نہ کر لیں کہ ہم تو اتنی محنت کرا رہے ہیں اور پھر بھی بچہ جو ہے وہ نہیں اچھے رزلٹ لا رہا. آپ دیکھیں کوانٹٹی کی بجائے آپ اس کی کوالٹی کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم، ایجوکیشن، اسٹڈی ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں، ہم اس کی مینٹل اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ اس کی اسٹرگل کو کر رہے ہیں. تو اگر یہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ یو. ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائمز ہمیں صرف بچے کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی پرابلم کوئی اور نہیں ہے جس کی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گی کہ اور کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو واچ کرنے کا. پلیز اگر کوئی آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہو تو انشاءاللہ یہ ٹاپک میں مزید جاری رکھوں گی مزید نئی چیزوں کے ساتھ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.